السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب غزوۃ الخندق وهي الاحزاب۔ قال موسى بن عقبہ كانت في شوال سنة 4۔ جامع صحیح بخاری کتاب المغازی میں باب نمبر 29 کا درس شروع کیا گیا تھا، اور میں نے سب سے پہلے غزوہ احزاب کے تعلق سے بعض بنیادی معلومات طلباء کے سامنے ذکر کی تھیں، اور اس کے بعد باب کا آغاز ہوا تھا۔ تو غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، پہلی حدیث ہوئی تھی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو سامنے پیش کیا غزوہ احد کے دن، اور وہ 14 سال کے تھے، تو آپ نے اجازت نہیں دی، اور ابن عمر نے اپنے آپ کو پیش کیا غزوہ خندق کے دن، اور وہ 15 سال کے تھے، تو آپ نے اجازت دے دی۔ اسی روایت کی بنیاد پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ غزوہ احزاب سن 4 ہجری میں ہوا ہے، جیسا کہ موسیٰ بن عقبہ کے حوالے سے امام بخاری نقل کیا ہے۔ لیکن میں نے اس سلسلے میں امام بہقی کا ایک جواب نقل کیا تھا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب عبداللہ بن عمر 14 سال کے بالکل شروع میں تھے، اور اس وقت غزوہ احزاب پیش ہونے والا تھا، غزوہ احد پیش ہونے والا تھا، ابن عمر غزوہ احد میں شریک ہونا چاہتے تھے، آپ نے اجازت نہیں دی، اور اس کے بعد پھر جب 14 سال ان کا مکمل ہو گیا اور 5ویں سال میں قدم رکھا، اور جب 5واں سال جب 14 سال مکمل ہو گیا اور 15ویں سال میں قدم رکھا، اور 15واں سال جب پورا ہو گیا تو غزوہ احزاب ہوا۔ تو اس طرح سے سن 5 ہجری بنتا ہے غزوہ احزاب کا۔ بہرحال اس میں اصحاب سیر اہل مغازی کی اختلاف ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ راجح یہی ہے کہ غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں ہوا ہے، جیسا کہ مشہور سیرت نگار ابن اسحاق اور دوسرے اہل مغازی کی رائے ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے دلائل ہیں جن کا تذکرہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری روایت میں نے پڑھی تھی، یہ قال امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنی قتیبۃ قال حدثنا عبد العزیز عن ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا، فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار۔ یہ سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غزوہ خندق میں، اور لوگ خندق کھود رہے تھے۔ یہاں میں طلباء کو پھر بتا دوں، میں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے، کل میں نے تذکرہ کیا تھا، تو یہ خندق صرف ایک طرف کھودی گئی تھی۔ عام طور پہ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مدینہ کے چاروں طرف
خندق کھودی گئی تھی، یہ بات درست نہیں ہے۔ خندق مدینہ کے شمالی جانب کھودی گئی تھی، جہاں سلا نامی پہاڑ ہے، اس لیے کہ مشرق میں بعض قبائل کی آبادیاں تھیں اور حرہ واقع ہے، مغرب میں حرہ وبرا ہے، جنوب میں باغات تھے اور مقام قبا، تو صرف جانب شمال سے لوگ آتے جاتے تھے اور اسی طرف سے دوستوں کا یا دشمنوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے خندق صرف ایک طرف کھودی گئی تھی، مدینہ کی شمالی جانب، جہاں سلا نامی پہاڑ ہے، جس طرف سین لام عین۔ تو خندق کھودنے میں بڑی محنت کی تھی صحابہ کرام نے۔ تو سعد بن سعد کہتے ہیں کہ ہم لوگ مٹی ڈھو رہے تھے اپنے کندھوں پر، اقتاد واحد قطدن ما بین الکاہل الی الظہر، کندھے سے لے کر کے پیٹھ تک کے حصے کو قطد کہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے کہا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو بخش دے مہاجرین کو اور انصار کو۔ اور آگے کی روایت ہے، قال امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا معاویۃ بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن حمید سمعت انس رضی اللہ عنہ یقول خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الخندق فاذا المہاجرون والانصار یحفرون فی غداۃ باردہ فلم یکن لهم عبید یعملون ذلک لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم ان العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فقال مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا۔ غزوہ خندق کے بارے میں ایک بات اور میں نے طلبہ کو بتائی تھی کہ خندق کھودنے کا مشورہ سلمان فارسی نے دیا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فارس میں ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ اپنے شہر کے قریب خندق کھود دی جاتی ہے جب دشمن حملہ آور ہو۔ اہل عرب اس دفاعی حکمت عملی سے ناواقف تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کی رائے کو قبول کیا، ان کی تجویز منظور کی، تو نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف۔ تو مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے ٹھنڈی صبح میں، غدات باردہ، ٹھنڈی صبح میں، اور ان کے لیے نوکر نہیں تھے، کام کرنے والے نہیں تھے کہ اس کے لیے کام کریں۔ جب آپ نے دیکھا ان کے اندر تکان اور بھوک، تھکے ہوئے تھے، لوگ بھوکے بھی تھے، وہ زمانہ مسلمانوں کے لیے غربت و افلاس کا زمانہ تھا، تو آپ نے کہا کہ ان العیش عیش الآخرہ، آرام تو آخرت کا آرام ہے، اے اللہ تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ یہ جو آپ نے جملہ استعمال کیا تھا، ان العیش اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، یہ اصل میں شعر بن گیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں جانتے تھے، آپ کو شاعری نہیں آتی تھی۔ شعر و شاعری منصب نبوت کے موافق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، یعنی ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی ہے، نہ شاعری آپ کے لائق ہے۔ تو شاعری کے لیے ضروری ہے کہ آمدن موزون کیا جائے، یعنی اشعار کو آمدن شاعری کی وزن کے مطابق لانا، یہ شاعری ہے۔ اگر غیر ارادی طور پر کوئی مصرع، کوئی شعر زبان سے نکل جائے جو شعر بن جائے تو اس کو شعر نہیں کہا جائے گا۔ تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، یہ دراصل شعر بن گیا۔ تو
لوگوں نے کہا اس کا جواب دیتے ہوئے صحابہ کرام نے شعر کی شکل میں جواب دیا. کیا جواب دیا؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یا جیسا کہ آگے کی روایت ہے نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد پر، ہم جب تک باقی رہیں گے. یا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بیعت کی ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پر جب تک ہم باقی رہیں گے. تو یہ جواب دیا تھا صحابہ کرام نے. اور آگے کی روایت ہے حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزیز عن انس رضی اللہ عنہ قال جعل المہاجرون والانصار يحفرون الخندق حول المدینہ وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون، یہ مہاجرین و انصار خندق کھود رہے تھے مدینہ کے ارد گرد. اصل میں حول المدینہ جیسے حول کے 3 اطراف ہوتے ہیں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، مگر حول المدینہ شمالاً، یہاں شمال مراد ہے کہ کھود رہے تھے خندق مدینہ کے ارد گرد شمال جانب، شمال کی طرف. تو خندق شمال کی طرف کھودی گئی تھی اس لیے کہ جنوب میں باغات تھے اور مقام قبا ہے، اور مشرق میں بعض قبائل کی آبادیاں ہیں اور حر واقم ہے، مغرب میں حر وبرا ہے. حرہ کہتے ہیں سنگستان کو، تو اس طرف سے لوگ آتے جاتے نہیں تھے. تو یحفرون الخندق حول المدینہ شمالا، اور مٹی ڈھو رہے تھے اپنی پیٹھ پر. متون واحد متن پیٹھ. کیا کہتے تھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا. تو قالا، وہ انس کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اور آپ ان کو جواب دے رہے تھے. کیا فرما رہے تھے آپ؟ اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ. تو یہ شعر آپ کی زبان سے سرزد ہوا، غیر ارادی طور پر اس کو شاعری نہیں کہا جائے گا. آپ جواب دے رہے تھے ان کو، اے اللہ خیر تو آخرت ہی کا خیر ہے، تو برکت دے انصار و مہاجرین میں. یہاں پچھلی روایت سے معلوم ہوا کہ آپ نے جب یہ جملہ کہا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار المہاجرہ، تو لوگوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. گویا یہ شکل بھی تھی. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے کہا کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، تب آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ. تو یہ دونوں واقعات صحیح ہیں، یعنی آپ کی زبان پہ وہ جملہ جاری ہوا تو کبھی کبھی صحابہ کرام جواب دیتے تھے، اور کبھی کبھی آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی کبھی صحابہ کرام یہ شعر کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، تو آپ اس کا جواب دیتے تھے. یعنی گویا پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ آپ کی زبان پر وہ جملہ آتا تھا، صحابہ کرام جواب دیتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام وہ شعر کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، آپ ان کا جواب دیتے تھے. تو کوئی حرج نہیں ہے، دونوں روایت صحیح ہو سکتی ہے. قالا، یہ انس کہتے ہیں یؤتون بملء کفی من الشعیر. میں نے بتایا کہ وہ غربت و افلاس کا زمانہ تھا، لوگوں کے پاس 2 ہتھیلی جو لایا جاتا تھا، 2 ہتھیلی میں 2 مٹھی جو. فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِحَالَةٍ سَنِخَةٍ. یہ احالہ کہتے ہیں
ایسی چیز کو کہ جس کا رنگ اور مزہ بدل گیا ہو پرانا ہونے کی وجہ سے. اور سنختن کہتے ہیں یہ بِإِحَالَةٍ سنختن، احالہ کہتے ہیں نہیں، احالہ کے معنی ہوتے ہیں الدہن الذی یؤتدم بہ سواء کان زیتن او سمنن او شہمن. تو احالہ وہ چربی کہ جس کو سالن بنایا جاتا تھا، چاہے وہ تیل ہو یا گھی ہو یا چربی ہو، اس کو احالہ کہتے ہیں. احالہ کا معنی یہ ہے. اور سنختن کہتے ہیں اس چیز کو التی تغیر طعمها و لونها من قدمها، یعنی وہ چیز کی جس کا مزہ، جس کا رنگ بدل جائے پرانا ہونے کی وجہ سے. تو کہتے ہیں کہ بنایا جاتا تھا ان کے لیے، لایا جاتا تھا ان کے لیے چربی یا گھی جس کا مزہ اور رنگ بدل گیا تھا، لایا جاتا تھا بین یدی القوم، لوگوں کے سامنے. والقوم جیاع، اور لوگ بھوکے تھے. وہی بشعۃ، اور وہ بدمزہ تھا، حلق میں بدمزہ رہتا تھا. ولہا ریح منتن، اور اس کے لیے یہ بدبودار مزہ رہتا تھا اس کے لیے. تو دیکھیے طلبہ سمجھ لو، یہ حالہ کے معنی تیل، گھی یا چربی. سنخا جس کا مزہ رنگ بدل گیا ہو. تو اس وقت پریشانی کھانے پینے کی تھی، تو لوگوں کے سامنے لایا جاتا تھا اور لوگ بھوکے رہتے تھے. وہی بشعۃ، اور وہ بدمزہ تھا. یہ بشع یبشع بشان، وہ بشاعتن بدمزہ ہونا. تو وہ بدمزہ رہتا تھا حلق میں، اور اس کے لیے یہ بو رہتی تھی، یعنی اس میں خراب بدبو رہتی تھی. تو اس طرح سے پریشانی کا عالم تھا. تو یہ جو کی روٹی ملا کر کے اور چربی وغیرہ سے کھا لیتے تھے لوگ، یہ پریشانی تھی. تو بہرحال یہ آج کا باب ختم ہوا، بلکہ ابھی اس باب کی اور روایات باقی ہیں جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. ابھی تو اس باب کی 1 2 3 4 حدیث ختم ہوئی ہیں، بقیہ حدیث اس باب کی باقی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.